کے لیے جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہونے والی تبدیلیوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پشاور کے جلسے کے بعد جو منظرنامہ بنا ہے اور خاص کر گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کے پاکستان کے دیگر حصوں میں اثرات کیا ہوں گے، اور الیکشن کے نتائج کو نہ ماننا اس کے بعد کا جو منظرنامہ بن چکا ہے اس پر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم موجود جو اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا، اور اس کے بعد پروگرام کے مختلف حصوں میں پاکستان کے مختلف پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے دوست سینئر تجزیہ کار، اکثر پروگرام میں آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں، عاصم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے مہمان تزین اختر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ عاصم رضا صاحب، پی ڈی ایم کے جلسے، خاص کر جو پشاور میں جلسہ ہوا، امکان یہ تھا کہ شاید یہ جلسہ ملتوی ہو جائے کووڈ-19 کے تناظر میں، کووڈ-19 کے بارے میں جو جس طریقے سے بار بار بتایا گیا کہ وہاں بہت زیادہ خطرہ ہے کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے، اور میڈیا پر بھی بار بار ان کو ریکویسٹ کی گئی، اس کے علاوہ میٹنگ میں بھی ریکویسٹ کی گئی، لیکن پی ڈی ایم کے لیڈران یہ بات نہیں مانے اور ان کے پاس بہت ٹھوس دلیل موجود ہے۔ انہی دنوں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈران بھی جلسے جلوس جو ہے وہ ان کی طرف سے ان کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی دیگر جماعتیں بھی ان کی طرف سے بھی جلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سبات میں جماعت اسلامی کا جلسہ بڑا مشہور ہوا، فردوس اشقاوان کا جو ہے ان کی سپیچ بڑی مشہور ہوئی پنجاب میں۔ تو یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنے کے لیے حکومتی جانب سے جو تعویلات پیش کی جا رہی ہے اور خود اپنے لوگوں کو منع نہیں کیا جا رہا، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کرونا کے نام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے بلایا، مدعو کیا۔ دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی جو گورنمنٹ کی ہے اور کووڈ کے حوالے سے بات کریں، سب سے پہلے تو چاہے گورنمنٹ ہے چاہے اپوزیشن ہے، اگر وہ یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ کووڈ ایک حقیقت ہے۔ بالکل۔ اور کل ہی گزشتہ رات میں اپنا پروگرام بھی کر آیا ہوں، اور میں نے 10 بستہ اپیل کی، نہ صرف سیاسی لیڈران سے، حکومت سے، حکمرانوں سے، خود فیس کیا ہے میں نے، گزشتہ 3 دن سے فیس کر رہا ہوں، اور اسلام آباد میں ایک مریضہ کے لیے مجھے بیڈ نہیں ملا۔ سچویشن اتنی کریٹیکل ہے پورے اسلام آباد جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص جو کہ ڈاکٹرز کو بھی جانتے ہیں، ہاسپٹلز کی مینجمنٹ کو بھی جانتے ہیں، اور آپ جو ہے اسد عمر ایز ویل، آپ کی بات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ میں کوڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے بات اچھا کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور عاصم رضا جیسے باحثیت آدمی جو اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کے لیے ایک بیڈ کا مینیج کرنا کتنا تھا میرے لیے۔ جس طرح ہوا اسلام آباد میں کوئی بیڈ اویلیبل نہیں تھا، پیمز ہاسپٹل از کمپلیٹلی فل، 100 سے زیادہ پیرامیڈیکل اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایڈمٹڈ ہیں، 124 سیریس کووڈ پیشنٹس ان پیمز ہاسپٹل، 124 سیریس۔ I've talked to the ED, Executive Director PIMS انصر صاحب, I've talked to so many peoples, ٹھیک ہے, around me, جہاں تک میں جا سکتا تھا, کیونکہ وہ میرے کوئی رشتہ دار نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے, چلے کسی طرح بھی مینج ہوا, اور آج بھی ان کو وینٹ پہ ڈالنے کے لیے وینٹ نہیں مل رہا تھا. تو آپ کو میں یہ بولوں کہ یہ حقیقت ہے. میں نے کل اپیل کی اپنے پروگرام میں, میں نے سوشل میڈیا پہ اپیل کی, میں نے 10 بستہ اپیل کی, اسکول بند کریں. اسکولوں کے اندر 20-30 کیسز آ رہے ہیں. میری ڈائریکٹلی ڈی ایچ او سے براہ راست رابطے میں رہا ہوں اور رہوں ڈیلی بیسس پہ. کل پروگرام میں بھی ان کو لیا. دیکھیں, تشویشناک صورتحال یہ ہوگی کہ جب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے, اٹلی اور اسپین بن جائے گا. کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایمرجنسی میں پیمز ہاسپٹل کی اسٹریچر پر آکسیجن لگا کے مریضوں کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے. جگہ ہی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے. این آئی ایچ ہاسپٹل کے اندر جناب صاحب, وہاں پر ان کے اپنے ایک امپلائی کے لیے ان کو بیڈ نہیں مل رہا تھا. مطلب جو بہت بڑا ہاسپٹل بنایا گیا تھا جس کا افتتاح ہوا. بھائی سیریس کنڈیشن ہے. آپ کیا عوام کو مارنا چاہتے ہیں؟ میں دونوں کی طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے, میں اس میں کسی کی سائیڈ نہیں لوں گا. بالکل, اگر یہ اپوزیشن کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے, اگر گورنمنٹ کر رہی ہے تو بھی غلط ہو رہا ہے. آپ کے لوگ اسکول میں بچوں کو ٹرانسفر, میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے, میرے پاس ثبوت موجود ہے, میں آپ کو بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ سیکنڈ ہٹ ہوئے بچے کووڈ سے. ود ان اسپین آف 1.5 مہینے کے اندر, 1.5 منتھ بچوں کو سیکنڈ ہٹ ہوئی ہے. ٹیچرز, اور جن کی میں بات کروں وہ ایک اسکول کی ٹیچر ہیں, اور وہ اسکول کھلا ہوا ہے, اور ہم جلد سے کھیل رہے ہیں. مطلب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے
ہم اس سے اپنی آنکھیں نہیں پھیر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے صرف یہ ریکویسٹ کر دینا کہ آپ جلسے نہ کریں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو, گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے, اور خود اپنے لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا, یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں دونوں طرف میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر حکومت کر رہی ہے, حکومتی عمائدین کر رہے ہیں, وزراء کر رہے ہیں, ان کے جلسے ہو رہے ہیں, وہ بھی غلط ہو رہا ہے. اس میں کوئی ایس او پی نہیں ہوتی بھائی, ایگزیکٹلی اس میں کوئی ایس او پی نہیں ہے. یہ کووڈ ہے, یہ آپ کو آنکھ سے بھی جا سکتا ہے, آپ کے ریسپریٹری سسٹم سے بھی جا سکتا ہے. کتنی دیر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, ابھی آپ مجھے کسی بھی جلسے کی فوٹیج دکھا دیں, آدھے سے زیادہ لوگوں نے ماسک اتارا ہوا ہوتا ہے. ایک سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کر لینے سے آپ کی سانس تو نہیں بند ہو جاتی. تو یہ دونوں طرف سے حنیف صاحب غلط ہو رہا ہے, اور اس کے خمیازہ عوام نے بھگتنا ہے. زرداری صاحب کی صاحبزادی کی منگنی کا جو ڈکلیریشن, وہ آپ انویٹیشن دیکھیں, اس میں کووڈ آپ نے مسٹ کر دیا. عوام کے لیے آپ کے پاس کووڈ کے لیے اس پر ضرور گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. تزین اختر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, وہ اسٹوڈیو میں موجود ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. تزین اختر صاحب یہ فرمائیے گا, جب گورنمنٹ پی ڈی ایم کی لیڈران سے یہ کہتی ہے اور ریکویسٹ کرتی ہے, مذاکرات کی دعوت بھی دیتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جلد سے نہ کریں کیونکہ ملک میں کرونا کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے اور کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, لیکن دوسری جانب حکومت کے اپنے وزراء وہ ہمیں مختلف جگہوں پر جلسے جلوس کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ مختلف حصوں میں ان کی جانب سے جلسے ہوتے ہیں. تو عوام پھر کس طرح ان چیزوں کو سیریس لے گی جب اس طرح کے رویے ہوں گے؟ صحیح, آپ نے بات تو ساری خود ہی کر دی ہے. یہی مسئلہ ہے اصل میں کہ جو اس وقت کیفیت ہے اور زیادہ جو کیس بن رہے ہیں, اور آج جو فیصلہ بھی ہوا تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا, اس کے بعد اور جب آپ پی ڈی ایم, آپ نے بالکل صحیح 3 فکروں میں آپ نے ساری صورتحال واضح کر دیا. حکومت کو خود عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا. آپ کی ایک دن میں وزراء جو ہیں ابھی بھی 3 پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, اور ابھی جو وزٹس ہیں وزراء کے, اور ایون صوبے میں بھی میں نے وہ لاہور والوں کو بھی دیکھا کہ وہ کافی مجمع ان کے ارد گرد اکٹھا ہے. اگرچہ ماسک انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی مجمع جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہے. تو پہل تو آپ کی بات بالکل 100% ہے, اور میں آپ سے متفق ہوں کہ حکومت کو سب سے پہلے خود نمونہ بن کے بتانا پڑے گا تاکہ لوگ اس کو فالو کریں. اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کے اوپر پھر حکومت کی جگہ عوام دباؤ ڈالیں گے, عوام دباؤ ڈالیں گے کہ یہ اتنی ایمرجنسی ہے, آپ ابھی اس کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیں. اسمر صاحب, چلیے کورونا کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی, لیکن یہ بتائیں پی ڈی ایم ورسز گورنمنٹ بظاہر اصل اسٹیبلشمنٹ یہی ہے نا سین, ڈائریکٹ نشانہ بالکل اسٹیبلشمنٹ ہے نا, کیونکہ وہ تو یہ اب تو یہ کہتے بھی ہیں وہ کہ بھائی ہمارا ہدف تو عمران خان ہے ہی نہیں, جو عمران خان کو لانے والے جو ہے اصل مسئلہ ان کا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کا نام لیا ایگزیکٹلی بالکل. اچھا یہ بتائیں, جب پی ڈی ایم ورسز اسٹیبلشمنٹ کا جو پورا منظرنامہ بن چکا ہے, اور بار بار ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے کہ بھئی بات چیت ہونی چاہیے, تو یہ بات چیت آپ کے خیال میں کون سے ایسے تیسرا فریق کون ہو سکتا ہے, اور آیا واقعتاً ضرورت ہے یا یہ صرف ایک ہوا نکل جائے گا؟ تیسرا فریق حنیف صاحب پوری دنیا کو معلوم ہے, پاکستان کے ہر بچے کو معلوم ہے کہ تیسرا فریق کون سا ہے جس کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے, جس کو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بظاہر جوڈیشری کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ بتائیں مطلب اس اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں نا, وہ دیکھیں یہ پریشر جنوری کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جنوری تک کچھ نہ کچھ ایسا ٹمپریچر بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا کہ مجبوراً لوگوں کو بیچ میں انوالو ہونا پڑے گا. کچھ لوگوں کی جانب سے لیکن یہ ایک کہا سوال گیا, اس میں پیدا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جوڈیشری جو ہے وہ نیشنل ڈائلاگ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کی طرف سے اشارتاً یہ بات کی گئی ہے. نہیں, وہ کور پوائنٹ کیا گیا کیونکہ جب وہ نیریٹو اور ایک بیانیہ کی بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر سوئچ دینے کے لیے, کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا اس کے پہلے ہم نے پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا بڑے اختلافات آئیں گے, سانجے کی ہنڈی چوک میں ضرور پھوٹے گی, تو اس میں پھوٹ چکی ہے. جی بالکل. تو
تو اب اس میں صورتحال یہ بنے گی کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے کسی نہ کسی بیل آؤٹ ان کو سیف ایگزٹ دینے کے لیے، جیسے آپ کو دھرنوں کے سیف ایگزٹ کے لیے بات ہونی شروع ہو جاتی سیف ایگزٹ پی ڈی ایم کے لیے یا جو پی ڈی ایم کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، کہ حکومت بیچ میں انوالو ہو، کیونکہ حکومت تو بھی اس کو بالکل ڈیل نہیں کر رہی، حکومت اس طرح ڈیل نہیں کری کہ جیسے ان کا پرسنل ہیڈیک نہیں۔ حکومت کا تو فائدہ ہے نا، ظاہری بات ہے حکومت کو تو پین نہیں ہے حکومت کو تو فائدہ یہ ہو کہ حکومت اتنی مضبوط ہوگی جب دو فریقین آپس میں لڑیں گے تو اسٹیبلشمنٹ حکومت تو تھرڈ امپائر بنی ہوئی ہے نا، بالکل، جبکہ حکومت کو فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے تھا، فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے تھا۔ سب سے بڑا ڈیلیما جو ہے وہ یہی ہے، اور اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا پریشر ڈال دیا جائے کہ یہاں پہ نیگوسیشن۔ اب میں نے جو آپ کی بات کے اندر سے ایک اور سوال ہے اس کا جواب آپ کے اس میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلی جواب دیں، لیکن طاہرہ اورنگزیب صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ میڈم یہ فرمائیے گا، یہ جو پی ڈی ایم ورسز اسٹیبلشمنٹ کی فضا بن چکی ہے یا پی ڈی ایم ورسز گورنمنٹ کی فضا جو بن چکی ہے، یہ بات کہاں جا کر رکے گی؟ کیونکہ ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تناؤ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بات کہاں جا کر رکے گی میڈم؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے سوچنا کہ یہ بات کہاں جا کے رکے گی پی ڈی ایم کے جلسوں کی، کیونکہ ہمیشہ ڈائیلاگ جو ہے اس کی آفر گورنمنٹ دیتی ہے، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس کے ساتھ ڈائیلاگ تو گورنمنٹ نے کرنے ہیں جی، اور اگر گورنمنٹ یہ ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں تو پی ڈی ایم کا منشور ہے کہ جب تک یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم گھر نہیں جاتا ہماری تحریک جاری رہے گی، جی، جلسے بھی جاری رہیں گے۔ تو یہ مطلب اگر گورنمنٹ کی جانب سے بھی کوئی نرمی نہیں برتی جاتی یا جو آپ کی شکایات ہیں وہ اسی طرح قائم رہتی ہیں تو آپ احتجاج کرتے رہیں گے؟ اسی مطلب پینڈیمک بھی ہے، کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ اگر جلسے جلوس میں آتے ہیں تو اور بھی پھیل جاتا ہے، تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہو جائے گی پھر۔ لوگ بے روزگاری کے ہاتھوں میں مار رہے ہیں، اس مہنگائی کے ہاتھوں میں تباہ ہو رہے ہیں، معاشی حالت کے ہاتھوں میں خودکشیاں کرنے میں مجبور ہیں، تو یہ کیسے پہ اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عوام کو بھی چاہیے ماسک پہنے، اور یہ گورنمنٹ اگر کہیں کچھ کرتی ہے تو اس سے بھی کرونا میں لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ اس دن مانسیرا میں چلتا تھا، سارے ڈاکٹر کو میڈیا ایک ہی بات کر رہا تھا کہ مانسیرے میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ کرونا جو ہے بڑھ جائے گا۔ اسی دن اسی ٹائم فیصل آباد میں پرائم منسٹر صاحب تاجروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، وہاں کرونا نہیں پھیلتا۔ جہاں گورنمنٹ کے نمائندے جائیں، وزرات جائیں، چاہے سکرٹو ہو چاہے عزت ہو، وہاں کرونا نہیں آتا۔ جہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو، پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو، پی ایم ایل ایس کا جلسہ ہو، وہاں کرونا تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی منطق کی۔ اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے اور وہ اگر جلسے جلوس کرتی بھی ہے تو کم از کم اپوزیشن کے لوگ تو بڑے سنجیدہ ہیں، ان کو تو کم از کم عوام کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ اگر حکومت کوئی غلط کام کرتی بھی ہے تو کیا یہ کوئی دلیل ہے کہ اپوزیشن بھی وہی کام کرے گی؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم خدا نہ کرے وہ کام کریں جو حکومت کر رہی ہے، یہ حکومت تو نالائق ہے، اس کی ایسے کام کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم تو بڑی ہوش مند ہے، لیکن بات یہ ہے بھائی کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی بے روزگاری اور پاکستان کی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کیا اقدام کر رہی ہے؟ وہ تو صرف 2.5 سال سے چور چور ڈاکو ڈاکو چور چور ڈاکو ڈاکو کرپشن کی گیم کھیل رہی ہے اور پچھلی حکومتوں کا رونا رو رہی ہے۔ پچھلی گورنمنٹ یہ کر گئی، اس سے پچھلی یہ کر گئی، اور بھائی 2.5 سال سے تو آپ ہی ہیں، آپ نے کیا کیا عوام کے لیے؟ آپ ہی ذرا کچھ بتائیں۔ یہ اگر کوئی مثبت اقدام کرے تو پی ڈی ایم اپنی تحریک ہی ختم کر دے گی، لیکن یہ کچھ کریں تو صحیح، کوئی عملی قدم اٹھائیں تو صحیح۔ جس طرح سے انہوں نے اپوزیشن جس نیب کا گھیرا تنگ کیا ہے، ذرا کمنٹ کے اندر جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کی بھی انکوائریاں کریں، ان پہ بھی جو کرپشن کی رپورٹ ہے اس کو بھی سامنے لائیں، ان لوگوں کو بھی پکڑ گرفت کریں جس طرح سے اپوزیشن کے بے گناہ لوگوں کے خلاف نیب کا اچھا میڈم، ایک آپ کے کچھ لیڈران کی جانب سے ایک بات کی گئی کہ نیشنل ڈائلاگ کی بہت سخت ضرورت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بات چیت کی جائے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اشارتاً یہ بات کی جاتی ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈائلاگ ہے یہ گورنمنٹ ورسز پی ڈی ایم کے مابین ہونا چاہیے یا یہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ اور اگر ایسی کوئی فضا بنتی ہے تو یہ ڈائلاگ کون کروائے گا؟ ایسا کون سا فریق ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کروانے کا اہل ہے؟ پی ایم اور اپوزیشن تو اب ایک ہی ہے، تمام اپوزیشن جماعتیں مل کے پی ڈی ایم میں گئی ہیں، اور پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائلاگ ہوں تو پہلے تو مذاکرات پہلے قدم پہ تو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے،
اور اس کے بعد انہیں پوچھنا چاہیے اپوزیشن سے کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں عوام کے لیے. عوام کے سڑکوں پہ اپوزیشن کے ساتھ اتنی کثیر تعداد میں نکل رہی ہے جیسا کہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ خوشی پی ڈی ایم سے کہ عوام کی تکلیف کے ساتھ آپ ہمیں بتائیں اب کیا بہتری لائیں, اور جو بہتری کے لیے اقدام اٹھائیں گے تو پی ڈی ایم خود بخود صحیح ختم کر دے گی. کچھ کریں تو صحیح. بہت بہت شکریہ. قبلہ تو جی فرمائیے پلیز. جی بہت شکریہ طاہرہ نذیر صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے تفصیلی وقت دیا. کچھ کریں تو یہ تو کچھ کریں تو صحیح. اب کیا وہ راہ پہ جانا ہے تو واہ پہ جانا پنجابی اللہ راستہ تو دیں ہمیں نکلنے کا بھی باہر. اچھا یہ مطلب ہے. اچھا وہ تو یہ کہہ رہے کہ راستہ مانگ رہی ہے. دیکھیں میں جو بات ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ آپ وہ پوچھ رہے ہیں نا کہ کون ان کے مذاکرات کرائے گا. تو ایک تو پبلک ہے اور دوسرا عدالت ہے. نہیں پبلک تو نہیں کرا سکتی نا, مطلب پریکٹیکلی کیا ہوگا. میں عرض کرتا ہوں شکل و صورت کیا ہوگی مطلب اس کی. میں عرض کرتا ہوں. جی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے یہ حکومت ہے اس وقت. ایک تو ان کو یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم حکومت ہیں. یہ صرف ایک یا دو چیزوں کے اوپر یہ دے دینا, رعایت دے دیں, جیسے پیٹرولیم ہے, جیسے آٹا ہے, جیسے چینی ہے. وہ آج کل بڑا مذاق بنا ہوا ہے. حکومت کے مخالفین کہتے ہیں جی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور پر 68 روپے کلو چینی مل رہی ہے, لیکن وہ یوٹیلٹی سٹور نہیں مل رہا جس پر 68 روپے کلو چینی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیدھی ایک بڑی آسان سی بات ہے. 2-3 چیزوں کے اوپر یہ عوام کو ریلیف دے دیں. یہ اپنی تھوڑ دلی کو ختم کریں. جو سبسڈیاں چل رہی تھیں ان میں سے 1-2 بحال کر دیں, اور اس کو یہ اپنے میڈیا والوں کو کہیں, بڑے انہوں نے بزرگ مہر بٹھائے ہوئے ہیں نا, شہباز گل اور فردوس عاشق کوان اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے لوگوں کو انہوں نے وہ فارم پہ لکھ کے دیا ہوا ہے, آپ ترجمان ہیں ہمارے, ان کو لگائیں اس پہ کہ بھئی یہ ہم نے رعایت دی ہے. 2 چیزوں پہ رعایت کر دیں, آٹا چینی پہ کر دیں, پیٹرول پہ کر دیں, تو یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں سے آدھا رش بذات خود کم ہو جاتا ہے, اور اس طرح پبلک جو ہے اس کو ان کو روک سکتی ہے. تو تنظیم صاحب یہ جو ووٹ کو عزت دوبارہ نعرہ ہے, لوگ اس کا مطلب اس کے ساتھ نہیں ہے, لوگ اس لیے کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں سیاسی پارٹیوں کو آپ اگر دیکھیں تو ان میں جو ایکٹیو ورکر ہوتا ہے پورے ملک میں, پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ 1,00,000-2 لاکھ سے نہیں زیادہ ہو سکتا جو ایکٹیو ورکر ہے. یہ جو جلسے جو بھرے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. حکومت سے اس وقت نفرت کی وجہ مہنگائی ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں, ہر جو تنخواہ دار بندہ ہے وہ جانتا ہے مہنگائی, اس میں کوئی بٹ یہ ووٹ کو عزت دوبارہ نیریٹو یہ عوام کا کوئی مطلب اس سے زیادہ مہنگائی ہے. ٹھیک ہے, عوام کا مسئلہ ہے, یہ ووٹ کو عزت دوبارہ مسئلہ عوام کا ہے, لیکن اس سے بڑا مہنگائی ہے. ٹھیک ہے جاسم بھائی آپ میں دیکھیں, جب دھرنوں کی پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, خاص طور پہ جو طاہر القادری صاحب نے پہلا دھرنا, ابھی مطلب پیسے تو پہلے ہوتے رہے, لانگ مارچ ہوتے رہے, بالکل قاضی حسین صاحب آگے بیٹھ چکے تھے, حکومتیں گئی مارے جس کے بعد حکومت بے نظیر صاحب آگے چلی گئی. لیکن میں ابھی کی موسٹ ریسنٹ بات کروں گا, 2012 سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا نیریٹو بلڈ ہوا تھا کہ جو کراؤڈ آتا ہے وہ رینٹا کراؤڈ ہوتا ہے, اور اس میں کسی حد تک بات میں صداقت بھی ہے. بسیں بھرنا, کھانے کھلانا, آپ کی بے روزگاری کے آپ کو معلوم ہے کتنے معاملات ہیں یہاں پہ. آپ اسلام آباد سے اگر اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو 10-15 ہزار تو آپ کا وہ مزدور جو ڈیلی بیسس پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو لے جایا جا سکتا ہے, اور جاتے, اور یہ حقیقت بھی ہے, پتہ بھی چلتا ہے. کرسیاں لوگ اٹھا کے لے گئے کہ ہمیں پیسے نہیں دیے, ہمیں وعدہ کیا گیا تھا, یہ بھی پتہ ہے آپ کو قصور میں قصوری صاحب کا جو جلسہ تھا ہر جگہ ہوا ہے. بالکل, تو یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے شو آف پاور ہے, مسلز دکھانے کی بات ہوتی ہے. لیکن کچھ جنون کراؤڈ بھی ہے جس طرح تزین صاحب نے بات کی ہے, کچھ جیسے جے یو ایف کے جو ہیں ہارڈ کور ورکر, ان کے مدارس ہیں, ان کی پوری فورس ہے, اگر آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے مارچ پاسٹ بھی کرواتے تھے, وہ بھی موجود ہے. ایک طرف ریلیف کے پہلے ماضی میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں. ہم اگر سبسڈائز کریں گے, میں آپ کو تھوڑا سا, میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں, میں حکومت کی فیور نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتاؤں گا. اگر آپ 10,000 ارب قرضہ سود ادا کریں گے, صرف قرضہ نہیں سود ادا کر رہے ہیں آپ, اور آپ پہلے 3,000 ارب ادا کر رہے تھے, اور اس حکومت کو دینا ہے, تو وہ چینی بھی مہنگی کرے گی, وہ کہاں سے کمائے گی؟ اگر وہ قرضہ نہ لے, قرضہ لیتے ہیں تو آپ پہ آبجیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے کہا تھا قرضہ نہیں لیں گے, آپ پھر کہاں سے لیں گے؟ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نظام ہمارا جس طرح کا موجود ہے اسی طرح چل رہا ہے. آپ ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں سکتے, تاجر برادری آپ کی اسٹرائک کر دیتی ہے, پھر اس کے بعد آپ عوام کے یہ سود جو ہے نا وہ تقریباً تمام حکومتیں دیتی رہی 3,000 سے, لیکن اس دفعہ جو دیا گیا تھا اس حکومت کے آنے کے بعد وہ 10,000 دے رہی تھی. میں نے کہا 3,000 اور 10,000 میں بہت فرق ہے.
جو ماضی میں قرضے لیے گئے اس کا سود ہے یہ، ابھی آپ قرضہ نہیں اتار رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت نے کہیں سے، حکومت کہاں سے لائے گی؟ جب یہ اتنے مسائل تھے تو پھر حکومت نے آنے سے پہلے جو سبز باغ دکھائے گئے لوگوں کو، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ سبز باغ نہیں دکھانے چاہیے؟ اس پہ کون سے معذرت وہ کرنی چاہیے؟ غیر حقیقی دعوے جو تھے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے. حقیقت بیان کرنی چاہیے. یہ صرف کہہ دینا کہ میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں آؤں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے تو کہا تھا کہ میں آنے کے بعد 100 دن کے اندر اندر اتنا پیسہ باہر سے لے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا، اتنی نوکریاں آ جائیں گی. لوگوں نے تو ووٹ اس بنیاد پہ دیا تھا. آپ دیکھیں، لیکن گلگت بلتستان کے الیکشن کی بھی آپ نے بات کی تھی، وہاں پہ حالات دیکھ لیں ابھی کیا چل رہے ہیں. سانجے کی ہانڈی کیسے چوک میں، سانجے کی ہانڈی بھی کیسے چوک میں پھوٹی. آپ نے وہ تو الزام لگا رہے کہ دھاندلی بھی نہیں، دھاندلی کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا دیکھیں یہ ٹرینڈ ہے. آپ کی مسلم لیگ کی حکومت تھی تو مسلم لیگ کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی تھی تو پیپلز پارٹی کی آئی، تو پی ٹی آئی کی اگر آئی تو اس میں دھاندلی تھی. اپنی باری ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے وہی کام کیا جو پچھلی حکومتوں نے کیا. اپنی باری ٹھیک ہے تو دوسری کی باری غلط ہے. بات تو وہی آتی ہے. یہ بھی غلط ہے نا، پی ٹی آئی نے جو کیا وہ بھی غلط ہے، جو پچھلی حکومتوں نے کیا وہ بھی غلط ہے. میں خود 2010-11 کا جو ہوا تھا اس میں جب 9 کا شاید ہوا تھا تزین صاحب، if I'm not wrong، جو پہلا ہوا تھا 9 میں ہوا تھا، 8 میں گورنمنٹ آئی، 9 میں ہوا تھا. 9 اور 15 صاحب سکردو میں مہدی شاہ صاحب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے جلسے میں گئے ہیں اور وہاں پہ 5 ارب کا انہوں نے پیکج کا اعلان کیا. At that time I was in government television. تو پی ٹی آئی سے تو لوگ ٹرینڈ چل رہا ہے. تو آسم بھائی، تو پی ٹی آئی سے تو لوگ کی توقع نہیں رکھتے نا. پی ٹی آئی کو تو آپ نے اسی لیے چنا ہے کہ آپ جو روایت تھی، آپ کی سیاست تھی، آپ وہ نہیں کریں گے. اگر آپ یہ جسٹیفیکیشن دے دیں کہ بھائی پی ٹی آئی اس لیے کر رہی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کیا ہے، تو پھر وہ فرق کہاں رہے؟ فرق ختم ہو گیا. فرق تو کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی جو ہے ایک مطلب ایک ہی تالی کے بینگن ہے سارے. پی ٹی آئی نے بالکل بڑے بڑے دعوے کیے اور اس کے بعد جب نہیں ہو سکا تو موجودہ صدر مملکت ہوتے ہوئے یہ بیان دیا تھا کہ وہ تو سارے سیاسی وعدے تھے. دیکھیں اب اس وقت ایک تو یہ مہنگائی انہوں نے انتہا پہ پہنچا دی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ اب برطرفیاں شروع کر دی ہیں. جیسے ریڈیو پاکستان کی مثال ہے، وہاں سے جو 1000 بندہ نکالا گیا ہے، ہمارے روز کرتے ہیں احتجاج. بالکل ان کا مجموعی اگر ملایا جائیں کہ وہ کتنے پیسے لے رہے تھے مہینے کے، تو وہ 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہیں. اب اس 2 کروڑ سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا بنا لے گی یہ ہم بخوبی جانتے ہیں. تو اس حکومت نے عوام سے انتقام جو ہے وہ لیا ہے. اس حکومت نے نہ کسی چور سے انتقام لیا ہے، نہ کسی ڈاکو سے. وہ سب ان سے بچا کے نکل گئے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اب یہ سارا زور انہوں نے ڈالا ہوا ہے عوام پہ. یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم والے اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم جلسے کریں گے بلکہ ہم جلسے بھریں گے بھی. اور جنوری جو ہے اس حکومت کا آخری مہینہ ہے. اگر اس حکومت نے اپنی وہ سبسڈیاں بند کر کے عوام کو نچوڑنا بند نہ کیا تو پی ڈی ایم کے جلسوں میں اور زیادہ رش. دیکھیے عوام کا یہ گلا تو بالکل حق بجانب ہے نا. جب آپ شوگر مافیا کو سبسڈی دیتے ہیں جو کہ آلریڈی کھرب پتی لوگ ہیں، ان کو جب آپ سبسڈی دیتے ہیں تو کیوں نہ ان ایسی جگہوں پر سبسڈی دی جائے جس کا فائدہ عوام کو پہنچے. یہ بات ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ جو آپ نے کہا کہ عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انتقام کس بات کا عوام سے لیا جا رہا ہے؟ آیا عوام نے ایسا کیا کر دیا ہے حکومت کے خلاف جو ان سے انتقام لیا جا رہا ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ جو انتقام لیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں، بقول آپ کے انتقام لیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ ان کو پتہ نہیں کہ کچھ کرنا ہے، ان کی وہ صلاحیت نہیں کہ عوام کو ریلیف دینا ہے، یا ان کے اختیار میں کچھ نہیں، یا یہ حالات ایسے بنے ہوئے کہ مجبور ہیں، انہوں نے یہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے. مطلب ارادتاً ایسا ہو رہا ہے؟ جی ہاں بالکل. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. تجین صاحب بڑی بات کر رہے ہیں آپ، مطلب پروف کیسے کریں گے آپ یہ ارادتاً ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے پروف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ عوام کے اوپر ہی سارا بوجھ لاد رہے ہیں نا، عوام کی جیب سے نکلوا رہے ہیں. دیکھیں نا، عوام سے انتقام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ عوام نے کیوں ہم 22 سال سے آ رہے ہیں یہاں پہ، عوام نے ہمیں کیوں نہیں منتخب کیا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. پھر اگر ایک پیج کی بات کریں تو ان کی طرف سے بھی عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ دیکھو آپ نے جو ہے وہ جن لوگوں کو منتخب کیا ان کی وجہ سے یہ آپ کے اوپر آ رہا ہے. اب جن کی وجہ سے آ رہا ہے یہ کلیم کرتے ہیں، وہ انہوں نے خود ان کو باہر بھیجا. ٹھیک ہے، اس سے انکار کوئی کر سکتا ہے، اس کے لیے پروف دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا جب یہ طے ہو گیا کہ عوام سے انتقام لینا ہے تو پھر جو ان کی جو چیزیں ہیں باقی کے یہ اختیار نہیں ہے. اختیار ہے ان کا. آپ نے خود فرمایا کہ شوگر مافیا کو اتنی بڑی سبسڈی انہوں نے دی، اس میں سے چند ارب سبسڈی یہ عوام کو بھی دے سکتے تھے لیکن وہ نہیں دے رہے. میرے رائے میں
اور میرے جو ہے وہ اس میں بھی میں آپ کو مزید تفصیل سے بھی بات کر سکتا ہوں. اختیار سے زیادہ ان کا جو ایک میلان ہے، ان کی جو طبیعت ہے، جیسے خان صاحب نے ایک موقع پہ ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم تو بھائی لینے والے ہیں، ہم تو دینے والے ہیں ہی نہیں. اچھا ماشاءاللہ مزاج ایسا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو لینے والے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں نا. اور بات یہی ہے، مین بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ ابھی تک احساس نہیں ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ ایک باپ کی طرح مشفق ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کو بھی لے کے چلتا ہے، وہ اپنے پارٹیوں کو بھی لے کے چلتا ہے، وہ عوام کے اوپر بھی جو ہمارے خلفائے راشدین کی مثالیں ہیں اور بڑے اچھے حکمران ہو گزرے جو کہ خود پتہ کرتے تھے عوام کے کیا حالات ہیں. آپ دور دراز کی بات چھوڑ دیں، اسلام آباد راولپنڈی آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ کس بھاؤ بک رہی ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سڑکوں پہ آپ نکلیں، سب آپ نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی لے کر چلا جاتا ہے مطلب گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن ان کے وزراء کا یہ دعویٰ ہے، بار بار وہ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ بھئی عام لوگوں نے یا عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا کہ ہم چور ڈاکو پکڑیں گے اور ان کا احتساب کریں گے، لہٰذا ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام نہیں چاہتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے لے کے چلیں گے وہ اپوزیشن کو لے کے؟ ٹھیک بات، لیکن وہ کرے نا، پھر وہی بات آ گئی پھر کہ وہ کرے نا. عاصم بھائی، ایک تو یہ کہ انتقام لیا جا رہا ہے اور ارادتاً مطلب ان کی انٹینشن یہی ہے کہ عوام سے انتقام لیا جائے کیونکہ 22 سالوں سے ان کو حکومت نہیں ملی بقول تدین صاحب کے. ایک تو آپ ایسے ایگری کرتے ہیں نہیں، دوسرا یہ کہ اب جو مہنگائی ہے یہ واقعتاً بڑا مسئلہ ہے، یہ جو ووٹ کو عزت دو والا نیریٹو ہے یہ عوام کے لیے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ مفادات کا تصادم ہے، ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر ہم حکومت کی بات کریں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس میں صلاحیت اس وقت نظر نہیں آ رہی، ڈیلیور نہیں کر پا رہے. آپ بات کریں شوگر مافیا کی، آپ بات کرتے ہیں فارماسیوٹیکلز کی، آپ بات کرتے ہیں، میں بھگت چکا ہوں، میں نے پیپلز پارٹی کی، میں بات کروں کہ کوئی مجھے تو فرق نظر نہیں آ رہا. اچھا، خان صاحب نے جو دعوے کیے تھے اس میں خان صاحب کو واقعی میں ایک دفعہ ریوزٹ کرنا پڑے گا. سیاسم صاحب بڑی توقعات تھی اس حکومت سے، آپ کے لہجے میں اور آپ کے سٹانس میں ہمیں وہ بڑے گریجول چینج نظر آ رہے ہیں ویسے. جی، کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ پبلک پلس کو دیکھتے ہیں. آپ بھی اس وقت بات کریں، پبلک پلس کی بات ہو رہی ہے. عوام کبھی بھی ہماری خوش نہیں تھی، نہ خوش رہی، نہ خوش رہ سکتی ہے. تھر میں لوگ مرتے تھے غذائی قلت کی وجہ سے، آپ اور میں ہی پروگرام کرتے تھے، ہم بھولے تو نہیں ان پروگراموں کو. اور اس وقت بھی کہا جاتا تھا ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج، تو ہم کہتے تھے عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے. یہی الفاظ اس وقت بھی ہوتے تھے. اس کے بعد آپ نہروں میں خودکشیاں، عورتوں نے بچوں سمیت کی غربت سے تنگ آ کے لوگوں نے اپنے بچے بیچے. وہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئے تھے، وہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے دور میں ہم نے اس پہ پروگرام کیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو عوام کے لیے ریلیف تو کبھی بھی نہیں ہوا. حکمرانوں کے اپنے مفادات کے لیے آج آپ سینٹ یا اسمبلی کے ممبران کے لیے تنخواہ بڑھانے کے لیے، مراحت حاصل کرنے کے لیے بات کریں، 1 منٹ میں بل پاس ہوگا اور 1 منٹ میں وہ منظور ہو جائے گا. اس میں نہ پی ڈی ایم ہے، نہ پی ایم ایل این ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ پی ٹی آئی ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. پی آئی اے کے ٹکٹس کے حوالے سے آپ کے فیملی کو انوالو کر کے ان کو، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ممبران آتے نہیں، وہ حاضریاں لگوا لیتے ہیں تنخواہ اور اپنے بینیفٹس لینے کے لیے. اب تو ان کی فیملیز کو بھی ٹکٹ الاؤ کر دیے گئے، فوراً بل پاس ہوا اور ان کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہوئی، کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہوا، گلے ملے، ہنستے مسکراتے سارے. تو عوام کے لیے، مفاد کے لیے کب یہ اکٹھے ہوئے؟ عوام کے مفاد کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے، میرے تزین بھائی سینئر ہیں، دوست ہیں، کیا انہوں نے اپوزیشن کے تمام ممبران کو جو تعمیراتی فنڈ ہوتا ہے جو ممبران اسمبلی کا، سینٹ کے، یا ان سے بڑا شکوہ کیا گیا، انہوں نے اپنی پارٹی کے ممبر سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دیے؟ تو وہ کیا فرینڈلی اپوزیشن نورا کشتی نہیں چل رہی تھی؟ اس وقت بھی عوام تنگ تھی. تو اس وقت کس نے روکا تھا؟ اس وقت بھی آپ نے سپریم کورٹ نے چینی کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، سو موٹو لیا تھا. بالکل سر، اگر میں غلط بات نہیں کر رہا تو افتخار چودھری صاحب نہیں کر پائے تھے اس کو کنٹرول، 80 پہ واپس نہیں لا سکے تھے. ابھی میں تھوڑا سا اس میں آپ کو پلیز دیکھیں، عوام سے ریونج لینے کی بات کیا ہے؟ ایک مزاج اور ایک ملان کی. آج کس نے رکشہ جلایا اپنا؟ آج کس نے اپنے ٹیکسی جلائی پیٹرول مہنگا ہونے کے لیے؟ 120 پہ بھی گیا، 118 پہ بھی گیا، 116 پہ بھی گیا، جو بھی ریٹ بنا، کوئی گاڑی نہیں رکی. کوئی رکی؟ آپ مجھے بتائیں کوئی گاڑی آپ نے دیکھی کسی کی رکی؟ مجبوری ہے نا، کیا کریں؟ مجبوری بات وہی ہے نا، مجبوری کا نام جب شکریہ آ جاتا ہے. تو ہماری قوم کی مثال یہی ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جی میری اہمیت کوئی نہیں ہے، تو وزیر کو کہا کیا کروں؟ اس نے کہا جی ایسا کریں، یہ اشارہ جو ہے نا سامنے سب گزرتے یہاں سے، اس پہ ٹیکس لگا دیں. انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، اس طرح میں یاد آؤں گا آپ کو. انہوں نے ٹیکس لگا دیا.
پھر لوگوں نے نہیں پوچھا، اس نے کہا اب کیا کروں، اس نے کہا اور لگا دیں، پھر اس نے کہا نہیں پوچھ رہے لوگ، تو اس نے کہا اب ان کو گز ماریں، ڈنڈے ماریں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں، تو لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا جی دیکھو اب میں یاد آ گیا اب کیا کروں، تو عوام نے کہا جی ڈنڈے بہت ماریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن بندے بڑھا دے، ڈنڈے مارنے والے دیر بہت لگتی ہے، تو عوام کا مزاج عاصم بھائی تو آپ سمجھتے ہیں کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہزاروں لوگوں کی شرکت اس بات کا اظہار ہے کہ وہ مطلب حکومت کے خلاف ہیں یا حکومت کے ساتھ نہیں چلنا I don't چاہتے agree جی، یہ سیاسی سرکس ہے سارا، معذرت کے ساتھ اس کو میں سیاسی سرکس اس لیے کہوں ہزاروں لوگ سیاسی کیوں سرکس آپ کے پی ٹی آئی کے جو جلسے ہوتے تھے اس میں نمبر کاؤنٹ ہو رہا ہے جی مینار پاکستان میں 5 لاکھ آ گئے فلاں جگہ، کیا وہ اس وقت نہیں تھا؟ تو مطلب کیا مہنگائی اب مولانا طاہر القادری جو لوگ لے کر آئے تھے وہ پاکستان کے نہیں عاصم صاحب تو کیا مہنگائی کے مارے ہوئے عوام جو ہے کیا ان کا اظہار آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سے زیادہ نہیں ہے، ان کا اظہار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ رینٹ اک راؤٹ ہے، تجدید صاحب یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اظہار ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکت؟ دیکھیں عوام پریشان ہے، عوام بڑے تنگ ہیں، میں 2 اور مثالیں پی ڈی ایم کے جلسے اس کا اظہار ہے؟ جی بالکل، پی ڈی ایم بھی ہے اور پی ٹی ایم بھی ہے، اچھا دونوں ان کا بھی جلسہ دیکھیں نا ان کے کتنا تو بڑے بڑا بڑے جلسے ہوا، ہوتے ہیں بالکل۔ یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے سوئی گیس کے جو بل آئے تھے، بالکل جلا لی تھی بالکل۔ اس ملک کا ہر بندہ جس کے گھر میں سوئی گیس کا میٹر ہے اس کو پتہ ہے، مڈل کلاس جو ہے، جو عام گھرانہ ہے مڈل کلاس، 500-700 سے اوپر بل نہیں آتا تھا، 14 ہزار کے بل آئے ہیں کہ نہیں؟ میں نے تو دیا ہے، ڈار صاحب نے پالیسی دی تھی نا، اس کے بعد ہی شروع ہوا تھا، بل دیے ہیں نا یہ انہوں نے، یہ تو حکومت کا کیا ہوتا ہے اگر اسحاق ڈار نے غلط پالیسی دی تھی یا دیکھیں آپ انٹرنیشنلی باؤنڈ ہیں، آپ نے جب آئی ایم ایف سے اے ڈی بی سے جب آپ نے قرضے لیے ہوتے ہیں تو آپ کو جن شرائط پہ قرضے دیے جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے ٹیکنیکل تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں عام آدمی کو اس سے کیا سروکار ہے کہ آپ انٹرنیشنلی کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ جب دعوے کرتے ہیں کہ میں آپ کو ریلیف دوں گا تو آپ نے ریلیف دینا ہے پھر۔ دیکھیں ایک سوئی گیس کے 14,000 کے اور 25,000 کے بل آئے، ہم نے دیے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک چیز آج کے دن، اب چائے کی پیالی ابھی اگر یہ والی اسی کوالٹی میں اسی سروس میں 50 کی ہے تو یہ دوسرے دن 60 کی ہو جائے، ایگزیکٹلی 65 کی ہو جائے، 70 کی ہو جائے، 400-500 کی طرح 400 کی تو نہیں ہو سکتی نا میرے بھائی۔ تو وہی جو 1,000 روپے کا بل گیس کا آتا تھا، 700 کو میں مزید گریس دے کے 1,000 روپے لے جائیں، وہ 25,000 تو نہیں ہو سکتا نا۔ انہوں نے لیے، غلام سرور خان صاحب اس وقت وزیر تھے پیٹرولیم کے، پھر جب ہاہاکار مچی، ان کو گالیاں پڑیں تو انہوں نے کہا جی یہ ہم ریفنڈ کریں گے، وہ ریفنڈ ہوئے نہیں ہوئے آج تک، وہ چلے گئے۔ وہ میں پرسنلی ان سے مل کے بھی پوچھ چکا ہوں، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دینے کے فوراً بعد میری ملاقات تھی، ہم ایک جگہ بیٹھے تھے اور حکومتی بہت بڑے سربراہان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈنر پہ، اور جب میں نے ریز کیا تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ جی یہ باتیں ساری ریٹورک ہیں، کچھ نہیں ہونا۔ یہ تو میں بھی اس بات پہ گواہ، یہ تو نااہلیت ہے نا، یہ میں نے کہا صلاحیت نہیں ہے ان کے۔ پیٹرول دیکھیں نا، 25 روپے یکدم نہیں انہوں نے بڑھایا، کیونکہ جو حکومت پیٹرولیم یہ گیس اسٹیشنوں والوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی، ان کو قائل نہیں کر سکتی۔ سستا کیا تو پیٹرول ناپید ہو گیا۔ بھائی 5 روپے اوپر لے لو، تم 10 روپے اوپر لے لو یار، انہوں نے جتنے کہا انہوں نے مان کے نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ بالکل بالکل۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تزیم بھائی، معذرت آپ کی بات کو مداخلت، ابھی کووڈ کی وجہ سے انہوں نے بلوں میں کہا جی ہم سبسڈی دیں گے، 880 روپے کو قسط بنا دیں گے اور یوں کریں گے وہ کریں گے، سارا ڈرامہ تھا۔ میں اس بات پہ بھی آگے بتاؤں آپ کو، شاید آپ لوگوں نے اس پر ریسرچ نہ کی ہو۔ انہوں نے 880 روپے تو آپ کو بھیجے، 2-3 مہینے یہ آپ کا انہوں نے کیا، اس کو انہوں نے لاک میں ڈال دیا میٹر کو، اس کو ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے لاک، کیونکہ میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ، اور وہ بھی آپ کو سہولت دینے کے لیے نہیں، اپنے میٹر ریڈرز کو، اپنے سٹاف کو سہولت دینے کے لیے کہ وہ جا نہیں سکتا میٹر ریڈنگ کے لیے، تو انہوں نے لاک کر دیا، اور لاک کرنے کے بعد ایک ایسٹیمیٹڈ بل آپ کو بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن بیک اینڈ پہ آپ کے جو یونٹس بن رہے تھے، جب 3 مہینے 4 مہینے بعد انہوں نے دوبارہ ریڈنگ لی تو ان سب کو یکجا کیا، بجائے کہ وہ سلیب میں رکھتے کہ ایک مہینے کا الگ الگ رکھتے، اس کے ریٹ اس کے حساب سے رکھتے۔ ان کی چالاکی ہے، دیکھیں یہ بھی حکومت نے چونا لگایا، میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ یکمشت 9,000 یا 900 یا 1,000 جن کے جتنے یونٹ بنے ان کو ایک سلیب میں ڈالا، اور ہائیسٹ سلیب میں چارج کر کے ایک تو آپ سے قسط بھی لیتے رہے، اس کے بعد آپ سے 400 گنا اس کے زائد پیسے وصول کیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ٹیکنیکلی جو ٹیم ہے، اندر چور بیٹھے ہوئے ہیں،
جن میں بیوروکریسی بابو ہیں اور وہ پالیسی بنا کے مشورے دینے والے ہیں، وہ اصل میں ان کو پکڑا جائے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوام کو کچھ نہیں دیا، مسلم لیگ نون کی حکومت نے بقول آپ کی حکومت عوام کو کچھ نہیں دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی کچھ نہیں دے رہی ابھی تک جو کہا اس کے اوپر میں بھی اس پہ ایگری کرتا ہوں۔ تو پھر کیا کیا جائے، کرنا کیا ہے؟ عوام تو مطلب عوام تو جلسے جلوس میں شرکت ہی کر سکتی ہے نا، عوام تو ڈنڈا لے کے اب ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس تو جانے سے رہے، اب عوام کیا کرے؟ عوام کے لیے کیا آپشن ہے؟ دیکھیں آپشن تو عوام کے لیے یہی ہے کہ وہ یہ ضرور سوچے کہ اس پروسیس کے اندر خرابی کیا ہے۔ موروثیت بھی آپ نے دیکھ لی، منارکی ہے بیسیکلی، وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، دونوں پارٹیز پہلے جو ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ، پروری بھی آپ نے دیکھ لی، سارا کچھ زلفی بخاری کی شکل میں، پریشر گروپس بھی آپ نے دیکھ لیے جو کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، کوئی کراچی سے بن گیا ہے، کوئی کسی اسلامی نام کے اوپر بن گیا ہے، مذہبی جماعت کے نام پہ بن گیا ہوا ہے، یہ سارے بینیفیشریز ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں آن گراؤنڈ آپ کو پروف کر سکتا ہوں، میری بات سے آپ دونوں اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ کو اب یہ سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ حقیقی جمہوریت ہے جو ہمارے ملک میں ہے؟ کیا اس کے اندر ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے؟ حقیقی جمہوریت کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، تو یہی تو ورنہ اس ملک میں اگر مایوسی آ گئی نا حنیف صاحب، یہی تو پی ڈی ایم کا رونا ہے کہ آپ حقیقی جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دے رہے، آپ ووٹ چوری کر لیتے ہیں، چور مچائے شور، آپ لوگوں کو مسلط کر بات دیتے تو ہیں۔ یہی ہے کہ شور کون مچا رہا ہے؟ چور مچائے شور نا، شور وہ مچا جو بنانے، اب دیکھیں الیکشن کمیشن، شور وہ مچا رہا ہے جو کہ برسوں سے ان کے ساتھ پلے بڑے ہیں، جن کو ایک دوسرے کی نفسیات پتہ ہے، یہ کرپٹ سسٹم بنایا ہے، اب وہ خود اس کرپٹ سسٹم کو کہہ رہے ہیں، خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ میرے خیال میں اگر وہ راہ راست پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو موقع دینے چاہیے؟ سر آن واٹ کاسٹ؟ مجھے یہ بتایا حنیف بھائی، آن واٹ کاسٹ؟ میں آپ کو ٹیکنیکلی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کا الیکشن کمیشن جس طرح کمپرومائز ہوتا ہے، آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس طرح کمپرومائز ہوتا ہے، آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر جس طرح تمام چیزیں لگائی جاتی ہیں، آپ کے نیب کے چیئرمین کو لگانے والے کون تھے، آپ کے سسٹم کے اندر پنپنے والے، پلنے والے، نرسریوں میں بڑھنے والے، پھر ان کے بعد پھر انہی کو آنکھیں دکھانے، یہی تو مسئلہ ہے کہ مسائل کو نہیں، عاصم صاحب ان لوگوں کی آبیاری کیوں کی جاتی ہے؟ یہی تو ایک سوال ہے نا، میں ضرور جاننا چاہوں گا تجین صاحب سے، اب سسٹم کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ تجین صاحب کا جواب میں ضرور لوں گا، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ تزین اختر صاحب، عاصم صاحب نے جو فرمایا کہ المیہ یہ رہا ہمارے ملک کا کہ جب دھاندلی کے الزام لگائے جاتے ہیں تو ہمارے ہم سے مراد پولیٹیشین جو الزام لگاتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے انوالو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر دھاندلی کا الزام ابھی لگایا جاتا ہے۔ تو یہ اس حمام میں سب موجد وہی ہیں، میں نے یہ کہا ایگزیکٹلی موجد وہی ہیں، ایگری، بالکل بالکل، مطلب بنانے والے، ان کو پنپنے والے، ان کو آبیاری کرانے والے سب وہی لوگ ہیں۔ یہ بتائیں کہ پھر یہ سلسلہ کہاں جاتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں کہاں جا کے رکے گا؟ بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو گورننس ہے نا، حکمرانی کی تعریف جو ہے وہ آج تک ہم نے صحیح نہیں کی۔ حکمرانی یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت ہوگی اور ایک حکمران ہوگا۔ گورننس کا لفظ کا جو مفہوم ہے وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، خلفائے راشدین کو گورننس عوام کس حالت میں ہے آپ کے، یہ گورننس آپ کی، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کا شعور اجاگر کرنے کی۔ جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے نا، سیاستدانوں میں ظاہری بات ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کرپٹ بھی ہیں، ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، اچھے کم ہوں گے، برے زیادہ ہوں گے، لیکن سیاستدان کا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ سیاستدان کو آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، جواب دہی ہو سکتی ہے بالکل۔ کسی افسر کو چاہے وہ کسی بھی محکمے کا ہو، اس کو آپ یو کی ناٹ ہیلڈ ہم آنسریبل ٹو یو،
وہ طاقت والا ہے، وہ عوامی نہیں ہے، پولیٹیشین عوامی ہے، جس کا ٹھیک میں نے ہے. بھی ذکر کیا. پھر سیاستدان جو ہے وہ آپ کی رسائی میں ہے، آپ کے علاقے میں ہے، اور سیاستدان نے بار بار آپ کے پاس جانا ہے. ایک بار وہ آپ سے ووٹ لے کے تو آپ سے دھوکہ کر جائے گا، دوسری بار جائیں گے آپ تو پھر نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹر جو ہے. سوال پوچھ جائیں گے کہ بھائی آپ نے تو پچھلی حکومت میں ہم سے وعدے کیے تھے، کہاں گے آپ کے وعدے؟ بالکل ایگری. یہ جو فیکٹر ہے یہ گریجول تبدیلی لاتا ہے. آپ الیکشن ہونے دیں، ٹھیک، 4 الیکشن ہو جائیں نا گریجول. ابھی یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا جنوری میں جو جانا کہہ رہے ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ ہماری ایک ٹریڈیشن مدت پوری کرنے کی بن گئی ہے. اب 4 الیکشن ہو جائیں نا کنزیکٹیو، اور یہی 4 الیکشن اگر 90 سے شروع ہو جاتے یا 85 سے شروع ہو حالات بدل جاتے چکے ہوتے ہیں. تو اب تک جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا ہوگا، وہ کیا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کچھ جو ہے وہ پہلے الیکشن میں ہو جاتا، کچھ دوسرے میں. یہ گریجول عمل ہے. چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. جی، یہ ڈیموکریسی، یہ جو الیکشنز ہیں یہ گریجول بہتری لاتے ہیں. آج بڑا اہم اعلان ہوا ہے، مطلب کرونا کے حوالے سے جو اسکولوں کی جو بندش کا جو اعلان ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مطلب یہ اچھا بر وقت فیصلہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب یہ ٹریگر ہونا شروع ہوا تھا. اور اس پہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ میں نے 10 بستہ کل اپنے پروگرام میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کی حکمرانوں سے، کیونکہ اسکولوں کی حالت میں، کیونکہ جو محکمے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوں، ڈیلی بیسس کے اوپر چیزیں میں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ خود چیک کر رہا ہوں. کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو اتنے واضح اعلانات میں یا خبروں میں نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمارا میڈیا بھی ایک معذرت کے ساتھ ہم خود اس کا حصہ ہیں، ایک سوشل میڈیا کا ریپلیکا بن چکا ہوا ہے. تو اس کو یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرنے میں وداؤٹ تصدیق کوئی تحقیق کی وہ چلتا ہے، یا پھر بالکل گم ہو جاتا ہے کہ بولنے جوگا بھی نہیں رہتا، کہ منہ اپنا سی لیتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اگر اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو آپ نے نہیں سنبھالا، ان کو کور نہیں دیتے، تو آپ کے لیے اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر بڑے مشکلات ہو جانی تھی اور بہت جانی نقصان. تزین اختر صاحب کی اجازت سے ملک ابرار صاحب صدر آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ملک ابرار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، آج جو حکومت کی جانب سے اعلان ہوا ہے اسکولوں کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بر وقت فیصلہ ہے، بعد میں ہونا چاہیے تھا یا پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ حکومت نے جی یہ بہت غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے. بنیادی طور پہ ہمارے تمام وزرائے تعلیم اور مرکزی وزیر تعلیم صاحب کل تک تو یہ فرما رہے تھے کہ اسکولز میں مکمل طور پہ SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے اور بچے محفوظ ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں سب سے اچھی طرح SOPs کو فالو اسکولز میں ہی کیا جا رہا ہے. اور اچانک انہوں نے ایک ایسا فیصلہ صادر فرما دیا، انہوں نے بچوں کے مستقبل کا خیال نہیں رکھا، اور انہوں نے وہ یہ بات بھول گئے کہ دنیا بھر کے آپ انٹرنیشنل ایجنسی کو دیکھ لیں، یونیسکو، یونیسیف، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ بینک، سب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تعلیمی ادارے دوبارہ بند ہوتے ہیں تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں، UK میں آج کل ہر روز 350 افراد کورونا کا شکار ہو رہے ہیں 7 کروڑ کی آبادی میں، اور پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں روز صرف 30 سے 35 لوگ کورونا کا ملک صاحب خدا جی پلیز. ملک صاحب، میرا نام سید عاصم رضا ہے. بات یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 3 مہینے کے اندر آپ کے جتنے اسکول انتظامیہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے، اس نے جو SOPs پر عمل درآمد کیا، جس کا آپ اظہار بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، صوبائی وزراء کی بھی بات کی آپ نے، کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے؟ کتنے سٹاف کا آپ لوگوں نے کرونا ٹیسٹ اپنے تئیں کیا ہے بجائے اس کے کہ جو گورنمنٹ کے کچھ سیمپل لینے کے لیے آتے ہیں؟ نمبر 1، کتنے اسٹوڈنٹ کیسز آپ کے جو تھے وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں جن کو آپ لوگوں نے باقاعدہ دوبارہ ٹیسٹ کیا اسٹوڈنٹس کو؟ یہ مجھے بتا دیجئے، باقی بات میں آپ سے دوبارہ بعد میں کروں گا. جی شاہ صاحب، میں آپ کو گزارش کروں کہ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے جی تو پرائمری اسکول لیول پہ کسی ایک بچے میں بھی کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا. غلط بات ہے جی، میرے پاس پروف ہے. کسی پرائیویٹ اسکول ملک صاحب بہت سی جگہوں پر اطلاعات ہیں کہ میرے پاس ابھی میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں جی آن ایئر. آپ کو گزارش کرتا ہوں، وہ جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، کالجز اور یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں، ان میں یہ کیسز آئے ہیں سامنے. میں میٹرک تک کے اسٹوڈنٹس کی بات کروں بھائی. اچھا ملک صاحب ٹھیک ہے، اگر بالفرض ایسا نہ ہوا ہوتا جو اعلان ہوا ہے
تو آپ نہیں سمجھتے خدا نہ خواستہ یہ احتیاطاً، تو میرے خیال میں احتیاط کے تناظر میں تو یہ بات درست ہے نا کہ بندش ہونی چاہیے تھی، کیونکہ نقصان ہونے سے پہلے اگر احتیاط کی جائے اچھی بات نہیں؟ میری گزارش سنیں، آپ احتیاط سیاسی جلسوں میں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی ہونی چاہیے، بالکل درست، وہاں بھی ہونی وہ ہم چاہیے۔ کر چکے ہیں بات، کر رہے ہیں اور سیاسی جلسے کر رہے ہیں، آپ گلگت بلتستان میں الیکشن کر کے حکومتیں بنا رہے ہیں، آپ نے بازار کھلے رکھے ہوئے ہیں، منڈیاں کھلی رکھی ہوئی ہیں، آپ نے مارکیٹیں کھلی رکھی ہوئی ہیں، آپ نے کارخانے، تمام قسم کے دفاتر کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ تو ملک صاحب، تو پھر بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگوا دیں، ان کی زندگیاں داؤ پہ لگوا دیں اگر باقی سب کچھ یہ کر رہے تو ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر آپ یہ جو حکومتی اعلان ہے یا حکومتی فیصلہ ہے، آپ بحیثیت پریزیڈنٹ کے یہ مسترد کرتے ہیں، آپ نہیں مانتے اس فیصلے کو؟ جی بالکل جی، یہ بہت غیر مناسب اور غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ کس وجہ سے؟ حکومت کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور حکومت نے ہمارے کوئی ریزن حنیف صاحب بتائیں نا، وہ کس وجہ سے؟ دیکھیں حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اسکولز کو بند کر رہی ہے تو اساتذہ اور اسکول کے بہتری کے لیے کوئی ریلیف پیکج دے دیتے، کیونکہ جب اسکولز بند ہوتے ہیں تو والدین اس طرح سے فیسیں جمع نہیں کرواتے۔ ٹھیک، اچھا یہ ملک صاحب آپ کا پرجن آ چکا ہے، بہت بہت شکریہ ملک صاحب، یہ پوائنٹ تھا، تھینک یو سو مچ۔ فیسیں نہیں جمع کراتے، فیس دے آپ دیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک ریزن ہے ملک صاحب جو مخالفت کر رہے ہیں کہ فیسیں نہیں جمع کراتے، یا وہ ان کی بات میں کچھ وزن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں فیس تو جانی چاہیے، صحیح بات ہے، صرف وہ ملک ایک الگ صاحب سیپریٹ ایشو ہے، ملک صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، اس اس میں اساتذہ بھی ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، اسکولوں کے اخراجات بھی ہیں۔ جہاں تک بات ہے احتیاطی تدابیر کی، اس میں بھی میں ملک ابرار صاحب سے متفق ہوں کہ اگر وہ آبزرو کر لی جائیں اور کام جاری رکھا جائے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں اس میں معذرت، میں کیونکہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ آپ کو اپنا اس کے ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کے بعد بات کر رہا ہوں کہ بچے نہیں کر پا رہے، آپ کی ٹرانسپورٹ میں وہ چیز فالو نہیں کی جا رہی۔ کل رات کے آپ کے آنے سے پہلے میں کیس بتا رہا ہوں، اسکول کے ٹیچر ہیں، بچوں کے کیسز ایسے پھر پنجاب کی وزیر تعلیم نے اور سندھ کی وزیر تعلیم نے مخالفت کی جو حکومتی اعلان ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد متفقہ جو انہوں نے بیان دیا اس پہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے مان لیا، انہوں نے جو مخالفت کی ہوگی کوئی دلیل ہوگی، ان کی کوئی ریزن ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ احتیاطی تدابیر کی میں نے بات کی کہ ماسک لینا اور سینیٹائز کرنا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھنا، یہ کر کے آپ باقی کام جاری رکھیں تو اس میں اللہ کرم کرے گا۔ لیکن اگر اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے تو 26 نومبر سے ہم اگر 10 جنوری تک شمار کریں تو یہ مینلی ڈیڑھ مہینہ بنتا ہے، آن لائن چل رہا ہے جی، آن لائن ڈیڑھ مہینہ بنتا ہے، اور انہی دنوں میں چونکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ روٹین میں سردیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں جو مہینہ بھر ہوتی ہیں، ان کو ہم اس میں ایڈجسٹ کر لیں گے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ چھٹیوں کے سیزن میں یہ اپنا کرونا والا کام۔ میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اصل مسئلہ فیس کا انہوں نے بولا، فیسوں کا ہونا چاہیے، لوگ نہیں جمع کراتے، وہ کبھی کسی کورٹ نے کہہ دیا جی فیس کم کر دو، زیادہ کر دو، نہیں دو، تو لوگ ایک اس کو روٹین بنا لیتے ہیں۔ یہ میں اتفاق کرتا ہوں فیسیں جمع ہونی چاہیے، لیکن بچوں کی، ٹیچرز کی، اساتذہ کی زندگیوں پر۔ عاصم رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ تزین اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائیں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی۔ کرونا کے حوالے سے خدا را اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، احتیاط کیجیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجیے، ہاتھ بار بار صابن سے دھونا اپنی ایک عادت بنا لیجیے، ماسک پہن کر باہر جانا، یا گھر کے اندر بھی اگر آپ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ رش والی جگہ سے جانے سے اجتناب کریں، اپنا خیال رکھیں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے تو زندہ رہ پائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر حالات بگڑتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں تو پاکستان کے ہاسپٹلز میں پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کا صحیح طریقے سے پھر علاج کر پائیں، نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس وہ پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جو کہ تمام لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہو۔ لہٰذا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔